عوام میں خوش آمدید. میں ہوں مرتضیٰ سولنگی. جمہوریت میں حکومتیں عوام کو جواب دہ ہوتی ہیں اور جواب دہی کا جو عمل ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ عوام کو پتہ ہو کہ ان کی حکومت کیسے چل رہی ہے. اس حکومت کی معلومات لوگوں تک پہنچنا بہت ضروری ہے کہ ریاست کے ادارے کیسے کام کر رہے ہیں اور کس طرح سے عوام کی خدمت جو ان کا فریضہ ہے وہ سر انجام دے رہے ہیں. اس حوالے سے ہمارے آئین میں ایک آرٹیکل ہے 19 اور اس میں ترمیم ہوئی 18ویں ترمیم کے دوران 2010 میں، جس میں 19A کا اضافہ کیا گیا اور وفاقی حکومت اور صوبوں کو کہا گیا کہ وہ ایک انیبلنگ لا جو اس قانون پہ عمل کرانے کے حوالے سے ضروری ہے وہ بنایا جائے. پنجاب سے پہلے خیبر پختونخوا اور اس کے بعد پنجاب نے 2013 میں اپنے قوانین بنا لیے. سندھ اور بلوچستان میں ابھی تک اس کا انتظار ہو رہا ہے، لیکن وفاقی قانون اس حوالے سے بننا تھا، اس میں بھی دیر ہوئی. بالآخر اس پر جو بھی کام چل رہا تھا، کل سینٹ کی ایک سلیکٹ کمیٹی نے اس ڈرافٹ بل کو اتفاق رائے سے منظور کر لیا ہے. اس بل کو ترتیب دینے والے کچھ اہم ارکان آج عوام ہمارے ساتھ ہیں. اس سلیکٹ کمیٹی کے سربراہ تھے سینیٹر فرحت اللہ بابر صاحب، وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. وزیر مملکت برائے اطلاعات و نشریات محترمہ مریم اورنگزیب صاحبہ، وہ بھی آج ہمارے اس پروگرام میں شریک ہیں، اور سینیٹر شبلی فراز صاحب جو بھی اس پورے عمل میں شریک تھے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں. سب سے پہلے میں وزیر مملکت مریم اورنگزیب صاحبہ سے پوچھنا چاہوں گا، آپ لگتا ہے کہ خوش ہیں جس طریقے سے اتفاق رائے سے یہ بل منظور ہوا ہے. صرف ہمیں بتا دیں کہ ابھی کیونکہ آپ کا ایک اتفاق رہا ہے تو آپ کی جماعت اس کے ساتھ کھڑی رہے گی اور اس کے درمیان کوئی رخنا نہیں آئے گا، یہ سموتھلی جو ہے وہ یہ بل منظور ہو جائے گا؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ ایک یونیک لیجسلیشن ہے جو ریفلیکٹ کرتی ہے کہ پارلیمنٹ از ایٹ ورک، اور پارلیمنٹیرینز نے یہ جو پچھلے سال 1.5 سال سے RTI بل کا ایک پروسیس سٹارٹ ہوا تھا، اور پھر ایک پرائیویٹ ممبر کمیٹی تھی سینٹ کی جس نے ایک ڈرافٹ تیار کیا، اور پھر ایک گورنمنٹ لیول کے اوپر ایک ایلیبوریٹڈ بل ڈرافٹ ہوا جو ایک ڈفرینٹ سٹیجز سے گزرا، کنسلٹیشن کی، ڈفرینٹ ریویوز کی اس سے گزرا، اور اس کے بعد ایک سلیکٹ کمیٹی بنی سینٹ کی جن کو فرحت اللہ بابر صاحب ہیڈ کر رہے تھے، اور اس میں گورنمنٹ کے اراکین بھی تھے، اپوزیشن کے بھی تھے، ہر پارٹی کی ریپرزنٹیشن تھی. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ دس از یونیک ان اے وے کہ یہ پارلیمنٹری کنسنسس کے ساتھ ایک RTI بل ہے، اور اس کے اندر تمام جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کا کنسنسس ہیں، اور اس کے اندر بھی جو ڈفرینٹ فیچرز ہیں جو اب آگے جا کے ہم بات کریں گے. اس کا اب یہ ہے کہ جو یہ سینٹ کی کمیٹی جو سلیکٹ بنی تھی صرف اس کام کے لیے، وہ انہوں نے گورنمنٹ بل کو دیکھا، اور کیونکہ وہ زیادہ ایلیبوریٹو تھا، جو سینٹ کی ڈرافٹ بل تھا پرائیویٹ کمیٹی کا، اس میں ان کی انپٹ ہوئی، اور اب ہم اس کو کیونکہ یہ کیبنٹ سے اپروو ہو چکا تھا تو جو چینجز ہوئی ہیں ظاہر ہے وہ اکارڈنگ ٹو دا لا دے ہیو ٹو گو بیک ٹو دا کیبنٹ اینڈ دین اٹ ول کم ٹو دا نیشنل اسمبلی، اور اس کا جو پروسیس جو ہوگا. لیکن جلد سے جلد آج بھی ڈائریکٹو مجھے آیا کہ اس کو فوراً سے پہلے کیبنٹ شاید کنوین ہو فور دس، اور جلد سے جلد اس کو ہم نیشنل اسمبلی میں لے کریں. آپ کو کب تک توقع ہے کہ کابینہ کا اجلاس ہوگا؟ آئی تھنک جو پہلا اب جو اجلاس ہوگا آئی تھنک ود ان 15-20 days ہوگا، بیکاز اور بھی چیزیں ہیں جو پینڈنگ ہیں، اور ابھی ہوا ایک انفارچونیٹلی اس میں دوبارہ یہ بل جانے لگا تھا کہ لیکن کیونکہ یہ کنسلٹیشن میں تھا آلریڈی سینٹ کی ایک کمیٹی کے ساتھ، تو میں نے کہا کہ اگر کنسنسس وہاں کمپلیٹ ہو جائے تاکہ پروسیس دوبارہ ڈسرپٹ نہ ہو، اور ونس اٹ از کمپلیٹڈ دین وی ول ٹیک اٹ ٹو دا کیبنٹ، اور کیبنٹ سے پھر یہ نیشنل اسمبلی کے اندر. تو ہم امید کریں کہ جب یہ بل آئے گا قومی اسمبلی میں اور سینٹ میں تو آپ کی جماعت بھرپور طریقے سے اسی طرح سے کھڑی ہوگی جیسا آپ نے یہ منظور کروایا ہے. بالکل جی، کیوں نہیں کھڑی ہوگی. شبلی فراز صاحب، آپ کو کوئی خدشہ تو نہیں ہے کہ اب اس میں کوئی بریک تو نہیں لگے گا اب اس کی منظوری میں؟ نہیں جی، میں تو امید یہی کرتا ہوں بیکاز یہ تو ایز اے گورنمنٹ کا بل پیش ہو رہا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ چونکہ یہ جو سلیکٹ کمیٹی میں جتنی بھی اس میں کنٹریبیوشن کی مختلف ممبران نے، ظاہر ہے کہ بابر صاحب اس کو اسپیئر ہیڈ کر رہے تھے، اور جو ہم سے ہو سکا ہم نے وہ کیا،
اور اس میں یہاں میں ضرور کریڈٹ دوں گا مریم اورنگزیب صاحبہ کو, دا منسٹر ان چارج, کہ انہوں نے بڑی خندہ پیشانی اور کھلے دل کے ساتھ ہماری جتنی بھی آبزرویشنس تھیں, امینڈمنٹس تھیں, چینجز تھیں, اس کو انہوں نے مطلب ہے میرٹ پہ اس کو پرکھا اور میرٹ پہ اس پہ اپنی کنسنسس کا اور اس کا وہ کیا, ڈیولپ کیا, اور اس سے ہمیں بڑا ایک پلیزنٹ تجربہ ہوا کہ دیکھیں جی جب نیتیں ٹھیک ہوں, جب آپ کوئی کام کرنا چاہتے ہیں جس میں وہ لوگ جو کہ تندہی سے کام کرتے ہیں, ٹائم دیتے ہیں, ریسرچ کرتے ہیں, کام کرتے ہیں, تو میرا خیال ہے اس کا نتیجہ بھی بہت ہی اچھا نکلتا ہے. اور اس کا جو بنیادی جو پرنسپل تھا وہ تو آپ کو بابر صاحب تفصیلاً بتائیں گے, لیکن اس کا جو بیسک جو وہ تھا, ہمارا جو فوکس تھا وہ یہ تھا کہ ہم اس میں میکسیمم ڈسکلوجر اور منیمم ایکسیپشنز کے رول پہ ہم کار فرما رہے. تو اس میں بہت انٹرسٹنگ قسم کی چیزیں آئی ہیں جو کہ ظاہر آگے بات ہوگی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بل انشاءاللہ جو ہے تو پاس ہو جائے گا. اور یہ دیکھیں یہ خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کی حکومت نے اس کو شروع کیا, اور اس میں ان کی وہ ہے کہ انہوں نے اس کو بھی ایز اے وہ رکھا کہ کمپیریٹیو کوئی جو اچھی چیزیں ہیں ہر جگہ سے لی ہم نے اور اس کو وہ کیا. بابر صاحب, آپ نے اس پروسیس میں ایک اہم کردار ادا کیا. آپ سلیکٹ اس کمیٹی کے چیئرمین تھے جس نے اس پر کام کیا. آپ کو کوئی تحفظات, کوئی خدشات تو نہیں ہے کہ اب جو ہے وہ اس کی جو رفتار ہے اس میں کمی آئے گی, یا کہیں راستے میں کہیں اس کا کوئی دانت جو ہے وہ غائب ہو جائے گا؟ مراد صاحب, یہ کریڈٹ ریلی مجھے نہیں جاتا. کریڈٹ ان تمام سیاسی جماعتوں کو, گورنمنٹ کو, اور تمام سیاسی جماعتیں تمام صوبوں سے یہ ان کو کریڈٹ جاتا ہے. وی ہیو اونلی جسے کہتے ہیں تھریڈ دا بیڈس ٹوگیدر. ساری ایفرٹ جو تھی وہ کمیٹی کی تھی. اینڈ آئی مسٹ پلیس آن ریکارڈ مائی ڈیپ اپریشیشن فار دا گورنمنٹ آلسو. آپ نے کہا کہ خطرہ کیا ہو سکتا ہے. دیکھیں, آپ نے بڑا ہی ایک گہرا سوال کیا ہے. میری نظر میں چونکہ تمام سیاسی جماعتوں نے بشمول حکومت نے اس کو انڈورس کیا ہے, اب اگر اس کے اندر بات کوئی آبسٹیکل آتا ہے تو آپ یقین کر لو کہ پھر وہ آبسٹیکل کسی سیاسی جماعت کی طرف سے نہیں ہوگا, وہ آبسٹیکل کسی سیاسی قوت اور سیاسی پارٹی کی طرف سے نہیں ہوگا, وہ سیاسی قوت سے بالا قوتوں کا ہو سکتا ہے. آئی کانٹ سے, لیکن سیاسی قوتیں جو ہیں جو اس کمیٹی میں بیٹھی تھیں, حکومت کا آپ نے دیکھ لیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ چونکہ سیاسی بالادستی ہے مرتضیٰ, تو کوئی اور بالادست قوت تو ایسی نہیں ہے کہ وہ اس کو سبورٹ کر سکے. تو آئی ڈونٹ سی. ہم اس بل کے جزیات پر آتے ہیں, لیکن ہم ایسے مرحلے میں ہیں جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جی الیکشن سے ہم بہت دور نہیں ہیں, اور ملک میں سیاسی درجہ حرارت جو ہے وہ بھی بلند ہے. ایک ہی دن میں جو ہے وہ 10 پریس کانفرنسیں بھی ہوتی ہیں, بہت سی عدالتیں بھی لگتی ہیں, صبح میں بھی, شام میں بھی, رات میں بھی عدالتیں لگتی ہیں. ایک ایسا درجہ حرارت ہو جس میں بظاہر آپ کو کشمکش نظر آ رہی ہو, لیکن اس بل کی منظوری میں جو ہے وہ راوی چین لکھتا ہے. اس پہ آپ کو کوئی حیرانی ہوتی؟ نہیں جی, مجھے ریئلی دیکھیں یہ جو کمیٹی نے کام کیا یا گورنمنٹ نے یا سیاسی جماعت, انہوں نے بالکل میرٹ کو دیکھ کے باقاعدہ ایک ایک کلاس پہ ڈسکشن کی, اور قطع نظر اس کے کہ کل حکومت کس کی ہے اور آج حکومت کس کی ہے, جو معلومات تک رسائی کیا بہترین ہونی چاہیے. ہم نے جیسے شبلی فراز صاحب نے کہا خیبر پختونخوا کا بل سامنے رکھا, پنجاب کا بل بھی تھا, اور خطے کے اندر جو ممالک ہیں ان کا, دوسرے ممالک کا. ہم نے جوہانسبرگ اصولوں سے بھی استفادہ کیا کہ وہ اصول کیا کہتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں جی کہ چونکہ سیاسی جماعتوں نے اسے بڑی ارکریزی کی ہے, میں اس میں کوئی راغب آبسٹیکل نہیں دیکھ رہا. بنیادی چیز اس میں یہ ہے کہ میکسیمم ڈسکلوجر ہو, جیسے شبلی فراز نے کہا کہ کم سے کم چیزیں چھپائی جائیں, اور تیسرا ایک انڈیپینڈنٹ کمیشن کے سامنے رائٹ آف اپیل ہو. یہ ایک اصول ہے اس کا. دوسرا اصول اس کا یہ ہے کہ کوئی بھی ادارہ, خواہ وہ سول ہو, خواہ وہ عسکری قیادت سے تعلق رکھتا ہو, خواہ وہ پارلیمان ہو, خواہ وہ عدالتیں ہوں, خواہ وہ NGOs ہوں جو سرکار سے فنڈز لیتی ہیں,
کوئی بھی اس سے مستثنا نہیں ہے، ان کو معلومات تک رسائی دینی پڑے گی، تو اکراس دا بورڈ فار آل ایوری بڈی۔ مریم اورنگزیب صاحبہ یہ بتائیے کہ ایک عام آدمی جو چیچا وطنی میں بیٹھا ہے یا گھوٹکی میں بیٹھا ہے یا لنڈی کوتل میں بیٹھا ہے پاکستانی شہری، ان کو ہم کیا بتائیں کہ اس بل کی منظوری سے جمہوریت میں کیا بہتری آئے گی، ان کی زندگی کیسے بہتر ہوگی؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ وفاق کا بل ہے، اور جس طرح ابھی شبلی بھائی کہہ رہے تھے کہ یہ صوبوں کے اندر اپنا اپنا اس کی لیجسلیشن ہے، اور مور اور لیس ایک ہی لیجسلیشن ہے، تھوڑی سی بہتر، کیونکہ جس طرح کہا گیا کہ ریجنل وہ بھی تھا اس کے اندر، اور جو چیزیں ان امپلیمنٹیشن دیکھی جا رہی ہیں باقی صوبوں میں پرابلم کریٹ کر رہی ہیں یا اور بھی ہونی چاہیے، اس کو اس میں پروٹیکٹ کیا گیا۔ اب جو عام شہری ہے، یہ پہلا ایسا بل ہے جس کے اندر اتنی آسان کی گئی ہے ایکسیس ٹو انفارمیشن، کہ اس کا ایک طریقہ بتا دیا گیا ہے، اس کا رسپونڈ ٹائم بتا دیا گیا ہے کہ اتنے دنوں میں رسپونڈ کرنا ہے، اور اگر اتنے دنوں میں رسپونڈ نہیں ہوتا تو اس کا ایکسٹینشن پیریڈ بھی ڈیفائن کیا گیا ہے کہ وہ 10 اور دنوں کے لیے ایکسٹینڈ ہو سکتا ہے، 10 دن اسٹیپولیٹڈ پیریڈ ہے، پھر 10 days ایکسٹینڈڈ ہے، اور اگر پھر بھی نئی انفارمیشن ملتی تو ریکارڈ کیا جائے گا ریزن کہ کیوں نہیں ملی، اور اس کے بعد اگر تب بھی وہ سیٹسفائیڈ نہیں ہے تو ایک انڈیپینڈنٹ کمیشن کو وہ اپیل کر سکتا ہے۔ تو وہ جو تمام جہاں آبسٹیکلز آتی تھیں، اس بل نے ان کو ایڈریس کیا ہے۔ ایک تو یہ ایکسیس ٹو انفارمیشن کا بل ہے، ایک اور جو اس کے اندر ایڈیشنل چیز ہے وہ یہ آسانی جو ہے ایکسیس ٹو انفارمیشن جو ہے اس کو بھی اس کے اندر سیکیور کیا گیا، اور ایک پروسیس کو ڈیفائن کر دیا گیا جو عموماً، اور اس بل میں ایک جو بڑی امپورٹنٹ بات ہے، ضروری نہیں لنڈی کوتل یا ان ایریاز میں، ہم سب جو ہیں جو ایکسیس ٹو انفارمیشن چاہتے ہیں ان کے لیے بھی یہ دیکھا گیا ہے کہ جو پروسیس ہے وہ ڈیفائنڈ ہے، اور اس کے علاوہ کہ جو انفارمیشن ایگزیمپٹڈ بھی ہے اس کے بھی ریزنز ڈیفائنڈ ہیں۔ جو چیزیں رولز میں ڈالی جاتی ہیں عموماً لیجسلیشن کی، فرحت اللہ بابر صاحب کا جو ایک وزڈم تھا، جو ہم سب کا ایک کلیکٹیو ویژن تھا کہ رول بنتے بنتے شاید ٹائم لگ جائے، تو ان چیزوں کو بھی اس میں لیجسلیشن میں ڈیفائن کر دیا گیا ہے، جس طرح عموماً ڈیز، فی، اپیل کا طریقہ، یہ سب کچھ رولز میں جاتا ہوتا ہے۔ بیسکلی لیجسلیشن کا کوالیفیکیشن تک ڈیفائن کی ہے کہ جو انفارمیشن کمیشن ہوگا ان کے افسران کی کوالیفیکیشن، یہاں تک کہ سبجیکٹس بھی ڈیفائن کیے ہیں اور طریقہ کار بھی ڈیفائن کیا ہے، اور ایج از اندر چیز جو ڈیفائن کی گئی ہے۔ تو آئی تھنک ان اے وے جو خوشخبری ہے، جو چیز امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایک کمپلیٹ لیجسلیشن ہے، اور جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ ٹرانسپیرنسی کو، اور جو بھی شبلی بھائی نے کہا کہ کم سے کم جو ڈسکلوجر ہے اس کو زیادہ سے زیادہ کیا جائے، کم سے کم ایگزیمپشنز لگائی جائیں، اور وہ بھی ریکارڈڈ ریزنز ہوں گے جس کے اوپر ایگزیمپشن لگے گی، اور آسانی کو بنایا گیا کہ اگر کوئی بھی بندہ اپلیکیشن دے تو اس کا پورا پروسیس ڈیفائنڈ ہے ان لیجسلیشن۔ صحیح۔ شبلی فراز صاحب، آپ کو یہ آپ بھی اس بل کے بنانے میں آپ کا ایک کردار رہا ہے، تو آپ کے نظر میں جمہوریت کے حوالے سے کون سی چیز جو ہے وہ عوام کو اس پہ خوش ہونا چاہیے کہ جی ہماری زندگیوں میں کیا بہتری آئے گی اس سے؟ دیکھیں جی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح یہ بل بنا ہے، جس طرح انہوں نے اس کو ایکسپلین کیا، جو اس ملک میں بدقسمتی سے جو بھی ہماری ہسٹری رہی ہے اس میں یہ ہے کہ ریاست اور عوام میں ایک خلیج رہی ہے، اور وہ ہمیشہ بڑھتی رہی ہے۔ اس قسم کے لیجسلیشن سے وہ اس خلیج کو کم کیا گیا ہے، کیونکہ یہ اگر آپ دیکھیں، یہ کہنے کو تو یہ ایک انفارمیشن بل ہے، لیکن اس میں یہ ایک بنیادی ایک چیک ہے عوام کے لیے کہ وہ اپنے کسی بھی ایشو پہ، جس میں کہ کوئی بھی ایشو آ سکتا ہے، کہ وہ انفارمیشن مانگ سکتے ہیں کہ یہ لوگوں نے فیصلہ کس بنیاد پہ کیا، اگر کوئی میرٹ کا وہ تھا اس کو فالو کیا گیا کہ نہیں کیا گیا، اور ہزاروں اس طرح کی اور چیزیں ہو سکتی ہیں جس کی وجہ سے ایک عام آدمی کو یہ ایکسیس حاصل ہے کہ وہ اس چیز کو اپنا وہ بنائے، ایک انسٹرومنٹ بنائے، اور وہ اس چیز کو، تو اس سے کیا ہوگا کہ ٹرانسپیرنسی، اکاؤنٹیبلٹی، یہ فیکٹرز جو ہیں تو اس میں ایڈریس ہوں گے، سامنے نظر نہیں آتے ہیں، لیکن جو اس کا جو عملی وہ ہوگا، اب یہ ایک چیلنج ہے۔ اس پہ ہم نے بات بھی کی کہ قانون تو سب اچھے ہوتے ہیں، لیکن ان کی عملداری جو ہے وہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے اس ملک میں، خاص طور پہ جہاں پہ کہ ہمیں یہ ایڈمٹ کرنا پڑے گا کہ ہمارے جو ہماری مورالٹی ہے وہ اس لیول کی نہیں ہے جو کہ ہونی چاہیے، ہماری کمٹمنٹ وہ نہیں ہے جو کہ ہونی چاہیے۔ تو
ہمارے اندر وہ ایک چیز ہے جس کو کہ قانون کو امپلیمنٹ کرنا جو ہے یہ ایک ہمارے لیے بہت بڑا چیلنج ہوگا. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اسے جمہوریت کہہ لیں, عوام اور ریاست کے درمیان ایک تعلق یا جواب دہی, یہ ساری چیزیں اس سے ایڈریس ہوں گی. ہم بات کر رہے ہیں معلومات کی رسائی تک. سوری, اس میں ایک چیز میں ایڈ کر سکتا ہوں؟ جی جی بولیے. اس میں ایک چیز اور جو سب سے اہم ہے وہ یہ ہے کہ اس میں عام طور پہ ہمیں معلوم نہیں پڑتا کہ آج سے 30 سال پہلے چیزیں کیسے ہوئی تھیں, بھٹو صاحب سے کیا ہوا, کیسے کیا گیا, یہ ہوا وہ ہوا. تو 20 سال کا میرا خیال ہے کٹ آف ٹائم رکھا ہے, اس کے بعد ہر انفارمیشن پبلک ہوگی. یعنی کہ اس کے لیے ہمیں درخواست کوئی چٹھی وٹھی نہیں لکھنی پڑے گی. نہیں جی. ہم بات کر رہے ہیں RTI معلومات تک رسائی کا بل 2016. ہم ایک وقفہ لیتے ہیں اور وقفے کے بعد اس بل کی کچھ جو اہم مندرجات ہیں اس پر گفتگو کرتے ہیں. عوام میں ایک بار پھر خوش آمدید. ہم گفتگو کر رہے ہیں عوام کے معلومات تک رسائی کے حوالے سے جو نیا ایک بل کل سینٹ کی سلیکٹ کمیٹی نے منظور کیا ہے اس کے حوالے سے. میرے ساتھ فون لائن پر عمر چیمہ صاحب ہیں, سینئر صحافی, جو تفتیشی صحافت میں ان کا اچھا نام ہے. چیمہ صاحب, آپ خوش ہیں, مطمئن ہیں؟ مختصراً بتائیے جو بل سینٹ کی سلیکٹ کمیٹی نے منظور کیا ہے. سولنگی صاحب السلام علیکم. وعلیکم. میں جو سینٹ کمیٹی ہے اس کے سربراہ فرت اللہ بابر صاحب ہیں. لاسٹ ٹائم بھی انہوں نے ایک بل ڈرافٹ کیا تھا, بہت اچھا بل تھا, اتنا اچھا کہ اس پہ یقین نہیں آتا تھا. اور انٹرنیشنل رینکنگ کرنے والے تو کہتے تھے کہ اگر یہ اسی حالت میں اس کا نفاذ ہو جاتا ہے تو یہ دنیا کا بہترین قانون ہوگا. پاکستان میں ہوگا دنیا کا بہترین قانون. تو وہ بھی اس کا پھر کیبنٹ کمیٹی نے اس کا حلیہ ہی بگاڑ دیا. اب دوبارہ سے کوشش ہوئی ہے, ابھی تک میں نے مسودہ تو نہیں دیکھا, لیکن جو چیدہ چیزیں اس میں سے رپورٹ ہوئی ہیں وہ تو ایک خوش آئند ہیں, ایک فیل گڈ فیکٹر پروموٹ کرتی ہیں. آپ دیکھیں, ماضی کے تجربے کو مد نظر رکھتے ہوئے میری ایک محتاط قسم کی ایک امید ہے, جو کہ زیادہ پتہ تو چلے گا جب یہ آگے پارلیمنٹ میں پیش ہوتا ہے, کیا اسی حالت میں نافذ ہو جائے گا یا نہیں. امید تو یہی کرنی چاہیے کہ ہو جائے گا, کیونکہ اس دفعہ تو وہ اتفاق رائے سے ہوا ہے. صاحب بھی اس کمیٹی کے ممبر ہیں. جی جی, اتفاق رائے سے ہوا ہے. عمر چیمہ صاحب آپ کا بہت شکریہ. فرت اللہ بابر صاحب, ہم آ جائیں اس پہ کہ یہ جو مجوزہ جو بل ہے اس میں کچھ استثناء کا ذکر ہے, ایگزیمشنز کا. اس کے بارے میں کچھ بتائیں گے کہ کس چیز کو آپ نے ایگزیمٹ کیا ہے, اس کو آپریشنل کیسے کریں گے, اس میں کوئی دشواری تو نہیں ہوگی؟ سولنگی صاحب, دنیا کے ہر ملک کے جو رائٹ ٹو انفارمیشن قانون ہے اس میں استثناء موجود ہے. ہر قانون میں, اس خطے کے ممالک میں, پاکستان میں جتنے بھی قوانین ہیں, ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ استثناء کم سے کم ہو. فار ایگزامپل, ایسی چیز کی بارے میں اطلاعات کہ جس کا براہ راست تعلق قومی سلامتی سے ہو, دفاع سے ہو. یہ اطلاع کسی کو آپ کیسے دے سکتے ہیں کہ کتنے F-16 کہاں کھڑے ہیں وغیرہ وغیرہ. لیکن ہم نے ابھی تک یہ معلومات تک رسائی جو تھی, اس کے راستے میں جو رکاوٹ تھی وہ یہی تھی کہ سرکاری افسر ڈاکومنٹ پر لکھ دے گا سیکرٹ, کانفیڈینشیل, ریسٹرکٹیڈ, اور وہ کہے گا جی اس کا تعلق قومی سلامتی سے ہے. یہ ایک براڈ ایگزیمپشن تھی. ہم نے اس کو سرکمسکرائب کیا ہے, ڈیفائن کیا ہے, اور اصول یہ رکھا ہے جو جوہانسبرگ پرنسپلز میں سے لیا ہے, وہ یہ ہے کہ یہ دیکھا جائے کہ یہ معلومات دینا کیا اس سے قومی سلامتی کو خطرہ ہے یا اس سے عوامی مفاد سرو ہوگا. ہر قسم کی معلومات سے دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں, قومی سلامتی کو خطرہ بھی ہو سکتا ہے اور عوامی مفاد بھی ہو سکتا ہے. تو جو آفیسر ہوگا جو یہ فیصلہ کرے گا اور وہ کہے گا کہ نہیں یہ معلومات دینے سے قومی سلامتی کو خطرات لاحق ہو سکتے ہیں, تو وہ باقاعدہ تحریری طور پر وجوہات بیان کرے گا اور یہ ثابت کرے گا اپنے تحریری آرڈر میں کہ قومی سلامتی کو زیادہ خطرہ ہے, عوامی مفاد کو فائدہ کم ہے, اس لیے میں اس کو ایگزیمٹ کرتا ہوں. جب وہ ایگزیمٹ کرے گا اور آپ گئے ہیں اس کے پاس, وہ آپ کو تحریری طور پر دے گا,
تو آپ اپیل کر سکتے ہو اس کے خلاف انفارمیشن کمیشن کو. لیکن جو آفیسر ہے جو ایگزیمٹ کرے گا، اگر وہ معلومات جو آپ لے رہے ہیں اگر اس میں وہ معلومات سے کرپشن ظاہر ہو یا اس معلومات سے کسی شخص کی زندگی کو کوئی خطرہ ہو امیوننٹ اور وہ انوالو ہو، تو اس صورت میں جو مجاز افسر ہے وہ یہ بہانہ بنا کر کے قومی سلامتی کو خطرہ ہے، وہ ان معلومات کو نہیں روک سکے گا. تو یہی تو چاہیے. اور اس میں آپ نے ٹائم بھی مقرر کیا کہ اتنے دن کے اندر، اتنے دن کے اندر نہیں، وہ 3 دن والا جو ہے انسانی زندگی اور وہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کی زندگی کو خطرہ ہو. لیکن اگر کرپشن کا ایشو ہے یا کوئی اور ایشو ہے جس کے لیے معلومات لینی ہے تو اس کے لیے قانون کے اندر جو ٹائم ہے اس میں توسیع بھی ہو سکتی ہے. لیکن اگر فرض کیا شک ہو کہ بھئی یہ شخص غائب ہو گیا ہے، نہیں ہے اور اس کو زندگی کو خطرہ ہے، تو پھر اس صورت میں 3 دن کے اندر معلومات دینی پڑے گی. لیکن بنیادی طور پر آپ کو بتاؤں کہ یہ قانون مسنگ پرسنز کے لیے نہیں ہے، اگرچہ اس کا سائیڈ امپیکٹ وہ بھی ہے. یہ قانون دراصل اطلاعات تک رسائی کا ہے. تو ہم نے تو پوری کوشش کی ہے کہ قومی سلامتی کے تقاضے اور مفاد عامہ کے تقاضوں کے درمیان بیلنس اسٹرائک ہو جائے. اور یہ ایک مشکل مرحلہ تھا، لیکن آئی مسٹ سے کہ تمام سیاسی جماعتوں نے اسے بھرپور انپٹ دیا اور انپٹ دینے کے بعد ایک فارمولیشن پر سب ایگری ہو گئے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اب فار دا فرسٹ ٹائم میں یہ سمجھتا ہوں کہ فار دا فرسٹ ٹائم پاکستان میں ان 2 چیزوں کے درمیان بیلنس اسٹرائک کرنے کی ایک کوشش کی گئی ہے، اور مجھے امید ہے کہ یہ کوشش انشاءاللہ کامیاب ہوگی. کوئی آفیسر اب یہ نہیں کہے گا محض کہ جناب اس کاغذ پر لکھا ہے سیکرٹ تو یہ میں نہیں دے رہا. صحیح. وہ وجوہات دے گا، پھر آپ جا سکتے ہو، اپیل کر سکتے ہو. اور اگر وہ ایشو کرپشن کا ہے یا وہ ایشو کسی شخصی آزادی کا ہے، اس کی زندگی سے متعلق ہے، تو وہ جی. مریم اورنگزیب صاحبہ، اس بل کو جہاں تک میں نے دیکھا ہے اس میں کچھ پرو ایکٹیو ڈسکلوجرز کی بات بھی ہے کہ عوام جو کوئی بندہ کوئی معلومات مانگے گا وہ تو ہے ہی، لیکن جو ادارے ہیں ان سے کہا گیا ہے کہ فلاں فلاں معلومات جو ہے وہ آپ پہلے سے ہی اپنے ویب سائٹ پہ لوگوں کے لیے دے دیں. تو اس کی اہمیت جو ہے وہ کیا ہے اور یہ کیوں ضروری ہے؟ اور دوسرا اس کے بارے میں یہ بھی بتائیں کہ آپ نے کچھ جو NGOs وغیرہ جو ہیں ان کو بھی اس میں ڈال دیا ہے، اس کی کیا ضرورت تھی؟ جی، سب سے پہلے تو جو سیکشن 5 ہے اس بل کا وہ کہتا ہے، جو بتاتا ہے پوری ڈیٹیل میں کہ کون کون سی ایسی انفارمیشن ہے جو آپ نے خود اور ڈالنی ہے آن لائن، اویلیبل کرنی ہے ٹو پبلک. اور اس کے ساتھ انفارمیشن کمشنر کو کا فنکشن میں بھی انکلوڈ کر دیا ہے کہ وہ انشور کرے گا کہ سیکشن 5 کی امپلیمنٹیشن ان اٹس ٹرو اسپرٹ ہو رہی ہے ود ان دا ٹائم پیریڈ جس میں ان کو کہا ہے کہ وہ ڈال دیں. اب اس میں سب چیزیں ایوری تھنگ انکلوڈیڈ یہاں تک ہے کہ منٹس آف دا میٹنگ بھی جب تک وہ پالیسی فائنل ہو جائے اور ڈیسیجن فائنل ہو جائے تو وہ بھی پبلک کرنی ہے. اس کے ساتھ آڈٹ رپورٹس ہیں، ایویلیویشن رپورٹس ہیں، جس ٹرانزیکشن اگر کوئی ہوئی ہے اور ٹرانزیکشن کمپلیٹ ہو گئی ہے تو اس کے جو پروسیس فالو کیا گیا تھا، جو جس طرح بڈنگ ہوتی ہے، پیپرا رولز اور جو بھی ٹرانزیکشن کا پروسیس ہوتا ہے اس سب کو پبلک کرنا ہے ونس دا پروکیورمنٹ از ڈن، ونس دا ٹرانزیکشن از ڈن. تو اس طرح، اور اس کے کوئی ٹوٹل 12-13 سب سیکشنز ہیں سیکشن 5 کے، اور وہ ڈیٹیل میں بتاتے ہیں بیک گراؤنڈ پالیسی پیپرز، بیک گراؤنڈ پالیسی کا کیا تھا، پالیسی تک آپ کیسے پہنچے، اس پورے پروسیس کو بھی پبلک کرنے کو کہا ہے ونس دا پالیسی از کمپلیٹڈ اینڈ از اناؤنسڈ. اور اس کے ساتھ ساتھ جو آپ نے بات کی غیر سرکاری تنظیموں کی، اس میں یہ تھا جی کہ ایک تو ہر وہ باڈی یا ہر وہ ادارہ جو کہ پاکستان کے لاء کے مطابق رجسٹرڈ ہے، اور ایک تو جو پرائیورٹی ہے کہ نیشنل ایکسچیکر کے ساتھ اس کی ٹرانزیکشن ہو رہی ہوں یا پیسے اس سے لے رہے ہوں، لیکن اس کے علاوہ بھی اگر چیریٹی آرگنائزیشنز ہیں، نان گورنمنٹل آرگنائزیشنز ہیں، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ بہت عمدہ کام کیا ہے NGOs نے پاکستان کے اندر، اور ہمیشہ کچھ ایسے لوگ وہ ہر سیکٹر میں ہوتے ہیں جو کہ تھوڑا سا کمپرومائز کر کے جو باہر سے ڈونر منی بھی آتا ہے، انٹرنیشنل فنڈنگ آتی ہے، ملٹی نیشنل سے فنڈنگ آتی ہے، اس کی امپلیمنٹیشن اور اس کی جو ایلوکیشن بجٹری ہے، پھر اس کا ایکسپینڈیچر ہے، وہ آلریڈی انٹرنل آڈٹ میں ہوتا ہے
ہر NGO کا ایک انٹرنل آڈٹ ہوتا ہے, ایک ایکسٹرنل آڈٹ ہوتا ہے, ایک انٹرنل ایویلیویشن ہوتی ہے, ایک ایکسٹرنل ایویلیویشن ہوتی ہے. ہم نے صرف یہ کیا کہ ان سب کو پبلک کرنا پڑے گا. اور ویسے بھی NGOs کی جو اینول رپورٹس ہوتی ہیں ان کے اندر جو آخری سیکشن ہوتا ہے وہ پبلک اپنی جو آڈٹ ہوتا ہے, اپنا جو اکاؤنٹ ہوتا ہے اس کو پبلک وہ کرتے ہیں اپنی اینول رپورٹس میں. ہم نے ان کو رسائی دے دی ہے کہ کوئی بھی بندہ, اگر کوئی بھی NGO انڈر اینی لا اور اینی باڈی جو کہ رجسٹرڈ ہے انڈر اینی لا, اگر وہ انفارمیشن نہیں دے رہی تو یہ لا اس کو کور کرتا ہے. لیکن وہ اس صورت میں کہ اگر وہ پبلک فنڈنگ وہ لے رہی ہو, کوئی پلاٹ لے رہی ہو, زمین لے رہی ہو, ٹیکس ایگزمپشن لے رہی ہو, اس صورت نہیں, جو میں نے ابھی آپ کو پڑھ کے سنایا بھی تھا کہ جو باڈی کی ڈیفینیشن ہے جو سیکشن 2 میں ہے ڈیفائنڈ, اس کا جو پوائنٹ H کہتا ہے کہ اینی نان گورنمنٹل آرگنائزیشن وچ ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی ریسیوز اور ہیز ریسیوڈ پبلک فنڈس, جو نیشنل ایکسچیکر سے وہ فنڈ لے رہی ہے, لیکن اگر وہ چیریٹی آرگنائزیشن بھی ہے اور انڈر وہ رجسٹرڈ لا ہے پاکستان کے, تو وہ بھی اس کے اندر انکلوڈیڈ ہے. صحیح. شبلی فراز صاحب یہ بتائیں کہ اس میں جو معلومات لینے والا ہے اس کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ پاکستان کا شہری ہو. اب ہمارے بہت سارے صحافی برطانیہ سے, امریکہ سے, ان کے جو رائٹ ٹو انفارمیشن لاز ہیں اس کے تحت معلومات لے لیتے ہیں. تو ہم ایسا کون سا کام کر رہے ہیں کہ جی اگر فرض کریں جی برطانیہ کا کوئی شہری رائٹ ٹو انفارمیشن میں مانگے تو ہم کیوں نہیں دیں گے؟ دیکھیں, اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں کوئی یہ ریسٹرکشن نہیں ہے کہ ہی ہیز ٹو بی اے سٹیزن آف پاکستان, ٹو مائی انڈرسٹینڈنگ. مطلب ہے اس پہ کوئی ایسی ذکر نہیں کیا گیا کہ ہم نے اس کو ایکسکلوسیو بنایا ہو. اپلیکنٹ کی جو ڈیفینیشن ہے وہ پاکستان کا شہری بتایا گیا ہے. اوکے بتایا گیا ہے تو اوکے فائن. تو اس میں اگر کوئی باہر کا مانگے گا تو وہ اس کو کور پھر نہیں کرتا اس لحاظ سے. اگر اپلیکنٹ کی ڈیفینیشن دی ہوئی ہے تو پھر اس کو نہیں کور کرتا ہے. اینڈ آئی تھنک کہ ہم بھی ایز اے پاکستانی اگر جائیں کسی دوسرے ملک تو ہمیں وہ چیزیں, یہ جو لا ہے یہ بنیادی طور پہ پاکستان کے عوام کے لیے بنایا گیا ہے کہ وہ اپنے اداروں کو, اپنی حکومت کو سے پہ چیک رکھنے کے لیے, یا ان کی کسی ڈیسیجن کو اگر ان سے اتفاق نہیں ہے یا اس کے بارے میں جانا چاہتے ہیں, اس ریلیٹڈ ایکسیپشنز ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ پاکستانی شہری کے لیے ڈیموکریسی, گڈ گورننس, اکاؤنٹیبلٹی اور ٹرانسپیرنسی اس کا رائٹ ہے اور اس کی ڈیمانڈ ہے. تو میں تو پاکستانی شہری کے لیے کروں گا. اگر کوئی باہر کا شہری آ کر کرنا چاہتا ہے, میں ویسے سوچ رہا ہوں کہ اگر میں لندن جاؤں اور میں لندن کا شہری نہیں ہوں, ڈوئل شہری نہیں ہوں, آئی کانٹ امیجن کہ میں جا کے میں ان سے کہوں کہ مجھے فلاں, یا میں امریکہ چلا جاؤں. تو میں تو سب اگر کوئی باہر کا بندہ آ کے یہاں اطلاعات لینا چاہتا ہے تو پاکستان میں سب لوگ شہری اطلاعات لے رہے ہیں, وہ اخبار میں چھپ جائے گا, ہوگا تو اس کو وہ اطلاع مل جائے گی. میں اس کو پرائرٹی کیوں دوں؟ میں پرائرٹی تو پاکستانی کو دوں گا. اچھا یہ بتائیں کہ جمہوریت جس طریقے سے ارتقا ہو رہا ہے, مطلب یہ ایک اچھی بات ہے کہ جی آپ ایک ایسا بل لے کر آئے ہیں جس میں عوام کو یہ جاننے کا حق مل رہا ہے, صرف صحافیوں کو نہیں, عوام کو, عام شہری کو, کہ ان کی حکومت ہمارے جو خون پسینے کے جو پیسے ہیں ان کو کیسے خرچ کر رہی ہے, وہ کہیں جو ہے وہ لٹ تو نہیں مچی ہوئی ہے. وہ بات تو ٹھیک ہے, لیکن جس طریقے سے جمہوریت آگے چل رہی ہے, ہماری جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ بھی جمہوری نظام کا حصہ ہیں, اور مستقبل میں ہم یہی امید کرتے ہیں کہ وہ عوام کے جو فنڈز ہیں, ڈونیشنز ہیں, ان سے چلیں گی تاکہ عام شہری اس میں حصہ لیں. تو ان کے بارے میں بھی تو معلومات ملنی چاہیے. دو چیزیں ہیں. اس وقت پارلیمانی کمیٹی آن الیکشن ریفارمز, اس کی میٹنگز جاری ہیں. ایک کمیٹی بنی ہے پارلیمان کی جس میں سینٹ کے ممبران بھی ہیں, قومی اسمبلی کے بھی ہیں, حکومت اپوزیشن سب کے ہیں. الیکٹورل ریفارمز. اور یہ تجویز ایک جگہ پر آئی ہے کہ جس طرح مغربی ممالک میں ہے کہ سیاسی جماعتوں کی بھی اسٹیٹ فنڈنگ ہونی چاہیے. ابھی یہ فیصلہ نہیں ہوا, لیکن یہ ایک تجویز گردش کر رہی ہے کہ سیاسی جماعتوں کی ایک خاص حد تک اسٹیٹ فنڈنگ ہو, اور وہ کیسے ہو. تو وہ اگر ایسا ہو گیا تو پھر تو نیچرلی یہ بھی آ جاتی ہے. لیکن ایون موجودہ حالات میں میری پاکستان پیپلز پارٹی ہے, اور میں نے الیکشن کمیشن کو, میں پابند ہوں اس بات کا پاکستان پیپلز پارٹی کہ وہ اپنے اکاؤنٹس اور وہ اپنی دوسری اطلاعات وہاں ان کو دیتا ہے. اب وہ اطلاعات وہاں پر الیکشن کمیشن میں ہیں, اور الیکشن کمیشن سے ایک شہری جو ہے وہ معلومات تک رسائی رکھتا ہے. سو آئی تھنک کہ جہاں تک سیاسی جماعتوں کا ہے, اس وقت تو اسٹیٹ فنڈنگ نہیں ہے,
پرائیویٹ فنڈنگ ہے. تو جہاں تک اس کا اگر اسٹیٹ فنڈنگ ہوگی تو وہ براہ راست بھی جواب دیں گے, اگر براہ راست نہیں ہے تو الیکشن کمیشن کے پاس جو ان کے بارے میں اطلاعات ہیں اس کی. تو مریم اورنگزیب صاحبہ, آپ اس کی حمایت کریں گی کہ ہم آپ سے پوچھیں, ایک کوئی شہری آپ سے پوچھے کہ جی آپ کی جو پارٹی ہے اس کے اتنے جو ملکیت ہے یا فنڈز ہیں یا جو اس کی کام ہے اس کے بارے میں پبلک ڈسکلوجر دیں, اور آلریڈی دیتے ہیں جی. ای سی پی کا جو رول کہتا ہے اس میں آپ کو نہ وہ ای سی پی کو دیتے ہیں, جی ای سی پی کو دیتے ہیں, لیکن عام شہری کو آر ٹی آئی کے تحت میرے خیال میں جی الیکشن کمیشن کو دیتے ہیں, تو آلریڈی پبلک ڈاکیومنٹ ہے اور بالکل دینا چاہیے. لیکن ہم نے دیکھا ہے ابھی جو ایک مثال کے طور پر جو ایک کیس چل رہا ہے الیکشن کمیشن میں, آپ نے آخر میں تو اس میں دیکھیں جی آپ بنیادی طور پہ آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ود آل دا ہیوملٹی اینڈ رسپیکٹ ٹورڈ ٹو آل ادر پارٹیز, دیکھیں پاکستان تحریک انصاف ایک وہ پارٹی ہے جس نے کہ یہ سارا یہ نہیں ہے, اس پہلے بھی احساس تھا, لیکن اس کو اگر صحیح معنوں میں کسی نے ایشو بنایا ہے, پش کیا ہے ٹرانسپیرنسی کو, اکاؤنٹیبلٹی کو اور اس قسم کی چیزوں کو, وہ پاکستان تحریک انصاف ہے. ٹھیک ہے, ہم وہ پارٹی ہیں پہلی جس نے کہ کہا تھا کہ آپ جتنے بھی اس کے جو آفس ہولڈرز ہیں, ممبرز آف پارلیمنٹ تو خیر ویسے بھی ہے, وہ اپنے اثاثے ڈکلیئر کریں گے. دیکھیں ہم نے ابتدا کی ہے, نہیں سولنگی صاحب, لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ میں اسلام آباد ہائی کورٹ کو چھوڑیں, یہ ادھر تو ہم یہ اسٹوڈیو میں بیٹھے ہوئے ہیں نا, ہم عوام دیکھ رہے ہیں, ہم اس کی بات کر رہے ہیں. دیکھیں کہ آپ کو کریڈٹ دینا ہوگا. سیاسی مخالفتیں, اب ہماری ان کے ساتھ سیاسی مخالفت ہے, پیپلز پارٹی کے ساتھ سیاسی مخالفت ہے, لیکن جہاں پہ کوئی اچھی بات ہوگی جو ملک کی بھلائی کے لیے ہوگی, عوام کی مفاد میں ہوگی, اس میں ہم کوآپریٹ کریں گے. لیکن یہ ہے کہ اس کا کریڈٹ ضرور دیں کہ یہ وہ کریڈٹ آپ کو دیں گے, لیکن آپ ہمیں حق دیں گے. لیکن ہو سکتا ہے مرتضیٰ صاحب آپ اتنا تو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیں کہ یہ شبلی صاحب کا پوائنٹ آف ویو ہے وچ از ویری گڈ اینڈ فورتھ کمنگ. شاید لیڈرشپ کا یہ نہ ہو, لیکن وہ کہہ رہے ہیں دینا چاہیے, وچ از گڈ. جو نہیں دے رہے وہاں دینا چاہیے, یہ کہہ رہے ہیں نا کہ اس کو بالکل پبلک کرنا چاہیے چیزوں کو. یہ مجھے تو نہیں پتا آپ کسی پرٹیکولر ایشو کی بات کر رہے ہیں. نہیں, میں اسی کی بات کر رہی ہوں نا کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو آپ کے پارٹی کی جس کی بھی پارٹی ہے اس کا ڈسکلوجر جو ہے وہ ہونا چاہیے. نہیں, ہر چیز کا ڈسکلوجر ہونا چاہیے جی. مطلب ہے کہ ایکسیپشنز تو وہ تو ڈیفائنڈ ہے کہ کون سی ایکسیپشن. جو آپ بات کریں تو ایک اسپیسیفک ایشو ہے, ہم تو انڈیویجول ایشوز میں نہیں جا رہے, پرنسپلز کی بات کریں تو پرنسپلز کا میرا خیال ہے کہ کوئی اختلاف نہیں ہے پرنسپلز کے اوپر. باقی میرے خلاف مقدمہ بن سکتا ہے کیونکہ ابھی اور اگر آپ ویسے اگر کوئی لڑانا چاہتے ہیں تو ہم پھر بھی نہیں لڑیں گے. We are the wrong people. Exactly. نہیں, get someone else. اس بل پر جو گفتگو ہو رہی ہے فرت اللہ بابر صاحب, اس میں ابھی تک زیادہ تر جو بحث ہوئی ہے وہ کچھ لوگوں نے اس طرح کا تاثر دینے کی کوشش کی ہے کہ جیسے کہ یہ سارا مقصد جو ہے وہ ہم نے کسی سیکورٹی ایجنسی سے معلومات لینی ہے فلاں کے بارے میں, جبکہ شاید یہ زیادہ نہیں, یہ تو بالکل بلکہ سیکورٹی کے اداروں کو اور ڈیفنس آف پاکستان کے کنسٹیٹوئنسی کو فوقیت دی گئی ہے. تمام کمیٹی نے فیصلہ کیا کہ ہاں ایسی اطلاعات ضرور ہیں جو پبلک نہیں ہونی چاہیے. یہ بنیادی مقصد اس کا یہ ہے کہ پاکستان کے عوام کو ان کے بارے میں جو فیصلے کیے جاتے ہیں, ان کو وہ فیصلے کیسے کیے جاتے ہیں, ان کو ان کی معلومات تک رسائی کا حق ہونا چاہیے. بلکہ یہ تو مرکز میں بن گیا اسلام آباد میں, اور یہ مرکزی اداروں تک ہوگا. اب آپ دیکھیں گے کہ اب مطالبہ کیا جائے گا کہ لوکل گورنمنٹ کی سطح پر بھی ہو. لوکل گورنمنٹ کی سطح پر جہاں سڑک بنتا ہے, جہاں پہ وہ پانی کی ٹینکی بنتی ہے, وہ ان سے سوال ہوگا. ہم نے آج گفتگو کی رائٹ ٹو انفارمیشن ڈرافٹ بل کے بارے میں جو سینٹ کی سلیکٹ کمیٹی نے منظور کیا ہے, اور ہمارے جو آج کے جو مہمان ہیں انہوں نے یقین دلایا ہے کہ امید یہی کرتے ہیں کہ یہ آسانی کے ساتھ منظور ہو جائے گا اور اس سے ہماری جمہوریت کو فائدہ ہوگا. اسی کے ساتھ ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا. مرتضیٰ سولنگی کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.